خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پر کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ سامعین ناظرین، رمضان المبارک کی مقدس نشریات اور انتہائی خوبصورت مہینہ، رحمتوں برکتوں والا مہینہ جتنی تیزی سے آیا اتنی تیزی سے ہی رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ سامعین ناظرین، یہ خوبصورت برکتوں والے ایام زندگی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی تیزی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بڑی تیزی سے اس دفعہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم سے الوداع لینے کو ہے۔ چند آخری ایام، چند گھڑیاں جو ہیں اس مقدس مہینے کی ہم لوگوں کے پاس باقی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بڑی رحیم و کریم ذات ہے جو ایک کتے کو پانی پلانے پر بھی بخش دیتی ہے، بخشنے پر آئے تو اس کی بخشش کا دامن بہت وسیع ہے۔ اگر ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس رمضان مبارک میں رب تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکے، اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکے جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آج بھی میرا اپنا ایمان، میرا عقیدہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر ایک آنسو بھی بہا دیا جائے تو وہ بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ سامعین ناظرین، آج ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حماد الرسول صاحب۔ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے نعت خوانی کی دنیا میں، اور کئی 2023 کی نشستوں میں ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ 2019 سے ہمارے ساتھ مسلسل پروگرام جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں صاحبزادہ پیر سید ناظم شاہ صاحب۔ شاہ جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا بہت کیسا گزرا رمضان؟ الحمدللہ شکریہ۔ سامعین ناظرین، پہلے ایک ابتدائیہ کلام سنتے ہیں حماد بھائی سے، اور پھر جو ہے وہ شاہ جی سے کچھ باتیں کریں گے۔ حماد بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ میں کلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سر ہے صد کا نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صد کا نبی کا اتارنے کے لیے، اور یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، بسم اللہ۔ کہ میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں، کیونکہ سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، اور در بطول سے باسط نہ بھیک کیوں مانگیں، در بطول سے باسط نہ بھیک کیوں مانگیں،
کہ بنا ہے در یہی دامن پسارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے، یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے، اور زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین ناظرین، انتہائی خوبصورت کلام، اور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ روز محشر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بخشش ضرور فرمائیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ میرے ایک بڑے عزیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے حضور نے کہا ہے، ہم اپنے بچوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں، میرے حضور نے کہا ہے۔ تو ہم سامعین ناظرین پیغمبر پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اسوہ حسنہ پر گزرے، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر ناظم شاہ صاحب۔ شاہ جی، میں چاہوں گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ بے شمار قباحتیں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اس معاشرے کو تشبیہ دیں عرب کے اس معاشرے کے ساتھ جس میں بگاڑ تھا، جس کو ہمارے پیغمبر پاک نے سنوارا تھا، تو غلط نہیں ہوگا، وہاں پر بھی یہی قتل و غارت تھی اور یہی منشیات فروشی، شراب نوشی اور دیگر قباحتوں کا جو ہے وہ معاشرہ شکار تھا۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں شوق کے لیے، کسی کا حق مارنے کو ہم اپنا جو ہے وہ اولین فریضہ سمجھتے ہیں، اور ہم لوگوں میں برداشت اتنی کم ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرے تو ہم مار کٹائی پر، قتل و غارت پر جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بتائیے گا اس معاشرے میں معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، کیسے اس معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ اس کو امن کا گہوارہ بھی بنایا جا سکے اور اس میں دین جو ہے وہ پھل پھول بھی سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ہمارے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی شک۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت اس طرح فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اور رب کے حبیب علیہ السلام آپ جو ہے پہاڑ کے اوپر تشریف فرماؤ گے، تھوڑا سا ان سے اونچے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر آپ لوگوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تسلیم کر لو گے، مان لو گے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ، جناب ہم مان لیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم مان لیں گے۔ اندازہ فرمائیں کہ اتنا برا معاشرہ، شراب سر عام پی جا رہی ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور لڑائیاں جاری ہیں، تو مطلب برسا برس تک لڑائیاں جاری ہیں، کتنے بندے ان کے قتل کر دیے، دوسرے قبیلے نے ان کے قتل کر دیے، عجیب و غریب معاشرہ۔ اس معاشرے میں رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا پیارا کردار
کہ ارشاد فرمایا اگر میں کہوں مان لو گے؟ جناب ہم مان لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس بات کو مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ ایسے معاشرے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے، صادق اور امین۔ تو حضرات محترم، رب کے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ معاشرے کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم سچ بولیں اور ایمانت میں خیانت نہ کریں۔ اور ایمانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت کہی گئی ہے۔ اگر کسی کو ایمانت دی جائے تو ایمانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہمیشہ سچ بولا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ معاشرے کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنی اصلاح کرے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں بگاڑ یہ بھی ہے کہ میں اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جو ہے ناصح موجود ہے، ہر بندہ نصیحت کرنے والا موجود ہے، لیکن جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہر بندہ اس بات پر آ جائے کہ میں نے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، کہ جب بندہ کسی سے بات کرے گا تو ہمیشہ سچ بولے گا۔ معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان سے اصلاح کا آغاز کیا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں ایک جگہ پر، تو ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ آؤ تمہیں کوئی چیز دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کچھ تمہارے پاس نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا، یہ بھی جھوٹ ہو جاتا۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہوئے، بہت بڑے محدث ہوئے، حدیث لینے کے لیے گئے ایک محدث کے پاس، تو اس محدث نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑے کو بلایا اور گھوڑے کو اس طرح بلایا کہ اس طرح اپنی جھولی کی، اس طرح جھولی کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمہارے پاس میں کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ویسے پکڑنے کے لیے، گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میں نے اس طرح کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے میرے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس سے حدیث پاک نہیں لی۔ تو معاشرے کی اصلاح کے گھر سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا جائے۔ بچوں کو یہ کہنا کہ وہ کتا آ رہا ہے، وہ بلی آ رہی ہے، یہ اس طرح یہ بہو بلا آ رہا ہے، یعنی بچوں کو جھوٹ نہ سکھایا جائے، بچوں کو سچ، ہمیشہ سچ کی تلقین کی جائے۔ اور اگر کوئی کسی نے دروازہ کھٹکایا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا وہ بچہ ہوتا ہے سادہ لو، وہ یہی کہہ دیتا جا کے کہ پاپا کہہ رہے میں گھر پر نہیں ہوں۔ اب کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پاپا کہہ رہے میں گھر پہ نہیں، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اوہ نہیں میں واش روم میں تھا، میں وہ دوسرے کمرے میں تھا۔ تو اصلاح کا آغاز جو ہے اپنے گھر سے کیا جائے، اور اصلاح کا آغاز جو ہے اپنے اہل و عیال سے کیا جائے۔ رب کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ان کو پیغام دیا، اور سچے رسول، سچے محبوب علیہ السلام کے اس پیغام پر سب سے پہلے عورتوں میں لبیک کہنے والی آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو ہے وہ بندہ عورت سے بگڑا ہوا ہے، اور عورت جو ہے اپنے شوہر سے بگڑی ہوئی ہے، اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ اور فی زمانہ دیکھیں رمضان پاک کا مبارک دن ہے، یقین کریں کہ پوزیشن نمازیوں کی یہ ہے کہ صفیں کم ہو گئی۔ ابھی فجر کی نماز میں نے پڑھائی تھی تو فجر میں اتنے لوگ تھے کہ صفیں کم ہو گئی تھی۔ اب میں نے کہا بھائی اس بات پر گواہ رہنا کہ آج صفیں کم ہو گئی ہیں، اور رمضان پاک جاتے ہی پوزیشن یہ ہوگی بندے کم ہو جائیں گے، نمازی کم ہو جائیں گے، امام صاحب ہوں گے اور چند جو ہے بابے ہوں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
فجر جو ہے یہ وقت مشہود ہے، ان الانسان فجر جو ہے یہ مشہود کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور جو رات کو فرشتے زمین پر رہے تھے وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ کہاں سے آئے ہو، یا اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، کیا کر رہے تھے میرے بندے، یا اللہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ فرشتے جو ہیں عصر تک رہتے ہیں، عصر کے وقت دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، رب کے محبوب نے فرمایا کہ پھر یہ عصر کے وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو کر تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہ بات ہے زمانہ محبوب علیہ السلام کی، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے کی بات ہے۔ تو دوستو سامعین، اس زمانے میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جا کر عرض کرتے یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں رمضان پاک میں الحمدللہ ہماری حاضری لگتی رہی اللہ کی بارگاہ میں، روزانہ گواہی دیتے رہے فرشتے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جو ہی رمضان پاک جائے گا تو فجر کے وقت بندہ سویا ہوا ہے، اچھا عصر کے وقت بندہ کاروبار میں ہے، ظہر کے وقت بندہ مصروف ہے، اور مغرب کے وقت کس ٹائم ہی نہیں، شام کا کھانا کھا کے سو گیا جی، یا اپنا نیٹ پہ ٹائم گزار دیا۔ تو معاشرے کی اصلاح جو ہے اپنے سے شروع کی جائے، اور اپنا کردار ایسا ہو، اپنا کردار ایسا پیش کیا جائے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیارا کردار ایسا کہ پہلے اسلام کی دعوت دی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے دوست، پیارے یار، حضور کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعوت دی گئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی اس بات پر جرا نہیں کی، کوئی وہ معجزہ نہیں پوچھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، جناب صدیق اکبر کو پتہ چلتا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام لے آئے۔ اب دیکھیں یہ کردار ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارا دوست ہم سے بدظن کہ ہم نے اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہمیشہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، ایک بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں اعتبار نہیں کرتا کہ یار یہ دوبارہ وعدہ خلافی کرے گا۔ تو اصلاحی معاشرہ میں سے یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی جائے، اور اپنے پھر ہمسایوں کی اصلاح کی جائے۔ اگر ایک بندہ نیک ہو جائے گا، اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو دیکھ دیکھ کے بندہ جو ہے یہ بندے سنورتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی اصلاح کردار سے کریں، کردار سے لوگوں کی اصلاح کریں۔ ہم کال سے کرتے ہیں، حال سے نہیں کرتے، تو حال سے لوگوں کی اصلاح کی جائے کہ بندہ جو ہے حال سے اگر لوگوں کی اصلاح کرے گا، حال سے اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے گا، تو جس بچے نے دیکھا کہ میرا باپ تو ہمیشہ فجر میں اٹھا کرتا تھا تو یہ اس کی اولاد بھی اٹھا کرے گی، میرا باپ ہمیشہ سچ بولنے والا ہے تو اولاد جو ہے یہ ہمیشہ سچ بولنے والی ہوگی، یا ہمیشہ جو ہے ایمانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ اگر ہم ایمانت میں خیانت نہیں کریں گے اولاد بھی سنور جائے گی۔ معاشرے کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ کردار کے ساتھ عمل کے ساتھ جو ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سامعین ناظرین، شاہ جی بڑا خوبصورت خطاب کہہ رہے تھے، اور دیکھیے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کے اور میرے آقا سرکار دو جہاں کے نور کو جو ہے وہ پیدا فرمایا گیا۔ اس بات میں رب تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں تھی کہ پیغمبر پاک کی پیدائش کے ساتھ ہی یا چند سالوں بعد نبوت کا جو ہے وہ اعلان کر دیتے۔ پیغمبر پاک نے پہلے ایک نمونہ پیش کیا ہے، کردار پیش کیا ہے امین کا، صادق کا اور بے شمار چیزوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اعلان نبوت کرنے والا جو شخص ہے وہ کتنا باکردار ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حماد الرسول صاحب موجود ہیں، ان سے کوئی خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ افطار کا وقت جو ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے
محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ اور پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر، میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں۔ یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ اور حاصل کلام شعر کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ سامعین و ناظرین، انتہائی خوبصورت نشست منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین کے اسٹوڈیو سے، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اور میرے معزز مہمان ڈاکٹر حماد الرسول صاحب، صاحبزادہ پیر سید ناظم شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ چند ساتیں رمضان کی باقی ہیں اور امید ہے کہ جس ذکر میں یکم رمضان سے یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، چاند رات تک جو ہے یہی ذکر جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا مل بیٹھنا اس ٹرانسمیشن کا کرنا اور سننا قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔